السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میرے ساتھ ہی امام مسجد صاحب جو دراصل ہیں تو مؤذن، لیکن جو امام ہے وہ رخصت پہ ہے اور اس کی جگہ پر وہ نمازیں پڑھاتے ہیں۔ وہ بھی اسی دم داخل ہوئے۔ اس وقت 4:38 ہوئے تھے اور 2 منٹ رہتے تھے نماز جماعت کھڑی ہونے میں۔ میں نے کیا دیکھا کہ انہوں نے جاتے ہی جو ہے نا ایک دم سے وہ 2 سنتیں پڑھنے کی نیت باندھی اور 1.25 منٹ میں انہوں نے دونوں رکعتیں ادا کر لی۔ میں سوچتا ہی رہ گیا کہ یہ 2 منٹ میں کس طرح 2 رکعتیں ادا ہو گئیں۔ میں بارہا کوشش کرتا ہوں کہ جلد از جلد نماز پڑھوں، لیکن کبھی بھی میں تو 2-3 منٹ 4 منٹ 3-4 منٹ میں صرف 1 رکعت ادا کر سکتا ہوں۔ اور پھر مسجد کے ذہن میں ایک تحریر آویزہ ہے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ نماز میں چوری نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک صحابی حاضر ہوئے جو نماز پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے بھی دیکھا اور نماز نیت باندھ کے نماز ادا کرتے بھی دیکھا۔ تو جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہے، نماز لوٹاؤ، دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ وہ گیا، دوبارہ پڑھ کے آ گیا، پھر اسی طرح دوبارہ اس کو بھیج دیا گیا، پھر تیسری بار اس کو بھیج دیا گیا۔ پھر اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر فدا، میں تو بالکل نماز صحیح پڑھتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اس تیزی کے ساتھ، اس جلدی کے ساتھ ایسے نماز نہیں ادا کی جاتی۔ نماز میں قیام جو ہے وہ آرام سے کیا جاتا ہے، رکوع آرام سے کیا جاتا ہے، سجدے کو آرام سے کرو، قعدہ میں آرام سے بیٹھو، آرام سے سلام پھیرو تو پھر نماز ادا ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی وہیں پہ بیان ہوئی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے کہ نماز کو جو ہے نا اگر آپ اس طرح کی نمازیں ادا کریں گے تو نماز لپیٹ کر گندے کپڑے کی طرح آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ یہ ان حدیثوں کا مفہوم میں نے آپ کو بیان کیا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو لوگ ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں ان کی نمازیں اس طرح کی ہیں، تو پھر ہماری نمازیں کس طرح کی ہوں گی؟ یہ ہمارا یعنی کہ پورا ملک ہی اس بات پہ میں ملوث ہے کہ دین کو سرسری طور پہ ایک مشق کے طور پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ایک مشق کی طرح جو ہے نا جو فرائض اور سنتیں اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں،
نمازیں جتنی بھی ہیں، 5 نمازیں جو ہیں یہ تو فرض ہیں نا، اور ان فرائض کو بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ تو نماز جنازہ کو دیکھنے میں آپ دیکھیں، جب نماز جنازہ کسی کی پڑھی جاتی ہے تو آپ جا کے وہاں پر دیکھیں کہ وہ مولوی صاحب اگر پڑھانے کے لیے نہیں پہنچے تو لوگ انتظار میں کھڑے ہیں۔ جناب کیا معاملہ ہے جی؟ مولوی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے۔ کیوں جی؟ کہ جی انہوں نے نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ خدا کے بندو، اگر مولوی صاحب نہیں آئیں گے تو کیا آپ نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے یا ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے؟ یعنی کہ ہم اس حد تک گرے گزرے لوگ ہیں کہ ہم اپنے والدین کا، ہم اپنے عزیز و احباب کا، ہم اپنے بہن بھائیوں کا نماز جنازہ تک نہیں پڑھا سکتے۔ یعنی ہمیں وہ بھی نہیں آتا، اور اگر آتا ہے تو جھجک کس بات کی؟ بھئی ایک نیک کام کرنے میں دیری کس بات کی؟ اور یہ بات بھی ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و احباب جو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کا جو جنازے کا غسل ہے نا، وہ بھی بس مخصوص آدمی دیتے ہیں، اور پورے محلے میں، پورے علاقے میں انہی کو بلا کے لایا جاتا ہے، وہی وہ نماز یعنی کہ غسل دیتے ہیں، اور اس کے باقاعدہ وہ چارجز بھی لیتے ہیں، اور گھر والے جو ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ غسل کس طرح دینا ہے۔ مسلمان ہیں ہمیں کیوں نہیں علم ان باتوں کا؟ اس لیے کہ ہمیں کوئی علم سکھاتا نہیں ہے، ہمیں کوئی علم بتاتا نہیں ہے، اور نہ ہم پوچھتے ہیں، اور نہ ہم ہی اس طرح کی تگ و دو میں ہوتے ہیں، اور نہ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی جانیں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے فرائض کو، سنتوں کو، نوافل کو۔ خدا کے بندو، اپنا دھیان جو ہے نا، اس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی طرف دیں، غور و فکر کریں، اور اپنی آخرت کی فکر کریں۔ 24 گھنٹے ہم دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، اور پلاننگ بنائی ہوئی ہے۔ اور کیا خوب کسی نے کہا ہے، سامان لاکھ برس کا، پل کی خبر نہیں۔ کچھ اس طرح سے ہیں، ہو سکتا ہے میرے یعنی کہ ادائیگی میں کوئی صحیح طریقے سے میں نہیں ادا کر سکتا، لیکن مفہوم تو کچھ اسی طرح ہے، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ اللہ آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ نے میرا خیال ہے کہ ابھی تک میرا یوٹیوب پر موجود ویڈیو چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا، اور نہ ہی گھنٹی بجائی ہے، کیونکہ گھنٹی بجاتے تو کم سے کم مجھے تو خبر ہوتی۔ اب میں انتظار کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔